تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء رکھی اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، صفت، کام، خصوصیات، اصول علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ کر فرمایا اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزیں معلوم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اشیاء کے نام بتانا اور فرشتوں کو تنبیہ کرنا، فرشتوں کے اعتراف و عاجزی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی کہ وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خونریزی کرے گا، یعنی ان کا یہ گمان تھا کیونکہ ان سے پہلے جو مخلوق جنات تھی انہوں نے زمین پر خونریزی کی تھی، انہیں نفس تھا، انسان کو بھی نفس دیا گیا تھا، تو فرشتوں کا یہ گمان تھا کہ یہ بھی خونریزی کریں گے، اور جو بات چھپی دل میں رکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق تو وہ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا، یعنی وہ خود خلافت کے مستحق ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع تھا، انہوں نے اشیاء کے نام بتائے، اور صرف نام ہی نہیں بتائے بلکہ ان کے وجود کی حکمت بھی بتائے۔ اس طرح علم کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسیع ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اور حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے جو کہ علم مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ یہاں بطور درس نصیحت دو باتیں ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے علم کی فضیلت، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی ہے
اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2، نامعلوم بات پر لا علمی ظاہر کر دی جائے۔ اشیاء کے نام معلوم نہ ہونے پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا، اور یہی سمجھداری ہے۔ اس میں ہر صاحب علم بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لا علمی کا صاف اظہار کر دیا جائے۔ لوگوں کی ملامت سے ڈر کر یا عزت و شان کم ہونے کے خوف سے کبھی کوئی بات گھڑ کر بیان نہ کی جائے۔